अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला जमीअल अंबियाइल मुरसलीन खुसूसन अला अफ़ज़लिर रसूल मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों का, बहनों का और अज़ीज़ों का, बुज़ुर्गों का इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के एक अशरा, पहले 10 दिन गुज़र गए। अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए। आज हमने 11वीं तरावी पढ़ी, रोज़ा 10 हो गए। अब कल 11वां रोज़ा है। बहरहाल खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ान गुज़र रहा है। अल्लाह की मेहरबानी है, बारिश का नामो निशान नहीं है। गर्मी धूप पर ज़्यादा से ज़्यादा होते जाती है। फिर भी चूँकि घर ही में सारे लोग हैं, इसलिए ना भूख प्यास का एहसास नहीं होता। बाहर जाते, काम करते, इधर उधर घूमते तो प्यास लगती, लेकिन चूँकि घर ही में सब लोग हैं इसलिए प्यास भी नहीं लगती है। अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ऐसा जो है हम लोगों को तौफीक दिया है। ज़िंदगी में ऐसा एक रमज़ान भी हमने देखा। आइंदा कौन देखेगा अल्लाह को मालूम। हमारे बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा। जैसा कुछ होगा अल्लाह का इरादा वैसे होगा। आज तो मालूम होता है कि तमिलनाडु में ज़्यादा केसेस हुए कोरोना वायरस के। 527 केस हुए आज एक दिन में, और इसमें सिर्फ चेन्नई में, कोयम्बटूर वगैरह में 266, 260 पर 6 फिर शहर में। ज़ाहिर बात है लॉकडाउन को और भी सख्त करना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों से टाइम और भी कम करना पड़ेगा, और ये कोयम्बटूर पर खुसूसन बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हुकूमत के क़ानून तो सख्त हैं, लेकिन लोग उसका ख्याल नहीं करते। लोग ख्याल करें तो बहुत अच्छा है। इस वक्त एक और भी मुसीबत है, वो ये है कि सब दुकानें वगैरह सब कुछ खुली हैं और कल से फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा खुलने वाले हैं। अब अगर ऐसा है तो फिर और ज़्यादा परेशानियां होंगी। दुकानें वगैरह खोलेंगे, ख़ासकर कपड़े वगैरह की। आम तौर पर मुसलमान खूब कपड़े ख़रीदते हैं, चप्पल जूते ख़रीदते हैं, हर चीज़ नई। क्या करेंगे, हर चीज़ नहीं रख के। अल्लाह का डर हो तो यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो लिहाजा मुसलमानों को घर ही में बंद रहना चाहिए, हरगिज़ मार्केट को नहीं जाना चाहिए। मर्द लोग औरतों को समझाएं और हरगिज़ घर से बाहर जाने ना दें। हम तो ये भी कहेंगे, अगर इस तरह लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं, भीड़ भाड़ करते हैं, तो उनको जो है ला के उनके घर में छोड़ दिया जाए, या फिर क्वारंटाइन कर लेकर बुला कर लेकर चले जाएं। ऐसा है तो इसका बहुत ख्याल कीजिए कि हम लोग खुसूसन कुछ भी हो जाए बाहर ना निकलें। खाने पीने की कोई चीज़ है, गए 2 मिनट में लेकर आ गए, हो गया। बाकी कपड़े लत्ते सब खरीदने के दिन नहीं है ये। पैसे 4 पैसे बचा कर रखिए, काम आएंगे। कपड़े वपड़े कुछ भी काम नहीं आएंगे। कपड़ा थोड़ी कोई खाएगा, इसका ख्याल करना चाहिए। बाज़ कर्नाटका के इलाक़ों में, उडुपी वगैरह के अंदर, वहाँ के मुसलमानों ने लिख कर दिया है वहाँ के कलेक्टर को, मेहरबानी करके लॉकडाउन ईद के बाद खोलिए, ईद तक मत खोलिए इसको। हम पूरे मुस्लिम बिरादरी आपसे अपील करते हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए। इसलिए कि रमज़ान में सब निकलेंगे और भीड़ भाड़ लगाएंगे, फिर बीमारी फैलेगी, और ये भी होगा सब मुसलमान फैलाते हैं बीमारी, ऐसी भी बात आएगी। इसलिए उन लोगों ने लिख कर दिया है, बाकायदा लेटर दरख्वास्त दिए कलेक्टरों को कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, मेहरबानी करके। ईद के बाद फिर कोई फ़ैसला किया जाएगा। अच्छी तजवीज़ है।
اگر اس کو مانے تو کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ یہ جو مزدور وغیرہ پھنسے ہوئے ہیں صرف ان کو بھیج دیں بس کافی ہے. بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ. یہ بہت بڑا مضمون ہے اور توبہ اللہ کو سب سے پیاری عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. یہ توبہ ہے، یہ استغفار ہے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے ہم جو گناہ کیے ہیں اللہ سے اس کی معافی چاہنا. توبے کا مطلب ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا. دونوں ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا فرق دونوں میں، توبہ میں بھی استغفار میں بھی. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے توبہ. اس لیے اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں توبے کو لازم پکڑیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے غلطی سے، نادانی سے، بھول چوک سے گناہ کر دیتے ہیں پھر جلدی اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا گناہ ہو تو اسی وقت معافی چاہنا، بعد میں معافی چاہیں گے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد فلاں کریں گے، یہ نہیں ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ معاف کر دینا. اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں اور جو کافر ہو کر مرتے ان کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. تو توبہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ کو خوش کرنے والی ہے. ہر وہ آدمی جو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ توبے کی ہم کو تاکید کی ہے. ایک تو اللہ نے کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سارے لوگوں توبہ کرو، سارے مسلمانوں توبہ کرو، تب تم کو اللہ کے یہاں کامیابی ملے گی، جنت ملے گی. نوح علیہ السلام نے بھی، ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میرے قوم کے لوگوں شرک وغیرہ کا گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹو. سورہ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے مسلمانوں اللہ کی طرف پلٹ کر سچی توبہ کرو. توبہ اور سچی توبے میں کیا فرق ہے؟ ایک تو زبان سے بولتا ہے آدمی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ تو زبان سے ہوا، یہ خالص توبہ نہیں ہے، یہ زبانی توبہ ہے. توبے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کیے شرمندگی آتی ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، رونا بھی آتا ہے اور بہت پچھتاتا ہے، یہ توبہ نصوحہ. اور پھر دل میں یہ بھی بات آتی ہے آئندہ نہیں کروں گا اللہ. یہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے توبے کی شرطیں 3 ہیں. ایک تو جو غلط کام کر رہا ہے اس کو امیڈیٹ چھوڑ دینا. کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، چھوڑ دینا. دوسری شرط یہ ہے اللہ سے یہ کہنا کہ شرمندگی ہونا، پہلا کام تو چھوڑ دینا. دوسری شرط یہ ہے شرمندہ ہونا، رونا آتا اور سب یاد کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے. 2 شرطیں ہوئی. تیسری شرط اللہ سے یہ عہد کرنا کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا.
ये भी बहुत ज़बरदस्त शर्त है। अब कोई पूछेगा, अब हम तो अल्लाह से वादा किया कि आइंदा नहीं करेंगे, फिर कर लिए तो जान पूछ के नहीं, फिर भूल से गलती किए फिर भी तौबा करना, उसका इलाज वही है। जैसा एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं, बंदा जब तौबा करता है और अल्लाह से माफ़ी चाहता है, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह कहते अच्छा मेरा बंदा तौबा किया, गुनाह किया और तौबा किया, उसको मालूम है कि अल्लाह उसकी तौबे को जानता है, उसके गुनाह को जानता है और उसकी पकड़ कर सकता है, इसलिए ये बंदा तौबा किया, मैंने इसका गुनाह माफ़ कर दिया। फिर दोबारा ऐसा ही करता और एक गुनाह करता, कहता अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा गुनाह किया और तौबा करता ये जानकर कि अल्लाह वो है जो गुनाह को भी जानता है और सज़ा भी दे सकता है, चलो मैंने माफ़ कर दिया। ऐसी कितनी मर्तबे करता, अल्लाह माफ़ करते जाता है। 3 शर्तें तो आपको समझ में आ गई, गुनाह छोड़ना, गुनाहों पर शर्मिंदा होना और आइंदा नहीं करने का अल्लाह से वादा करना। ये अगर हमने अल्लाह के हक़ में गुनाह किया है, अल्लाह के हक़ में गुनाह करने का मतलब ये होता है इसे नमाज नहीं पढ़े, रोज़ा नहीं रखे या शराब पी लिए, ये सब अल्लाह के हक़ में। बंदों के हक़ में गुनाह किया है, एक और शर्त भी है, वो शर्त ये है कि बंदों के साथ जो जुल्म किए हैं उसकी बंदों से माफ़ी चाह लेना, बंदों से माफ़ कराना। जब आपने इंसान को तकलीफ़ दे के अल्लाह से माफ़ी चाहिए तो अल्लाह कहेगा अरे सताया तो मेरे बंदे को, माफ़ी मुझसे चाहता है, जा उससे माफ़ी चाह। जैसे एक आदमी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, 1 फीट 2 फीट ज़मीन घर बनाने के लिए, बाजू घर वाले की ज़मीन चुरा लिए समझिए। अब घर जो है बन गया, अब अल्लाह से माफ़ी चाहते, अल्लाह बाजू घर वाले की ज़मीन 2 गज़ 2 फीट ले लिया ना अल्लाह, तो माफ़ कर दे। ज़मीन लिए बंदे की, माफ़ी चाहते अल्लाह से, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उस घर वाले को राज़ी करना, भाई तुम्हारी ज़मीन में ही घर बनते वक्त 2 फीट ले लिया, उसकी कीमत आप ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, अगर वो कीमत ले लिया और जो है माफ़ कर दिया तो अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन अगर वो ये कहे नहीं 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 मुझे ज़मीन चाहिए, लिहाजा मेरी 2 फीट पर जो कुछ बनाए हैं वो पूरी बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा आपको, वरना फिर अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त बास पुरस होगी, इसका ख्याल कीजिए। किसी को आप मारे बिला वजह या गाली दिए या गीबत किए तो अल्लाह से माफ़ी चाहते नहीं, बंदों का खिया, बंदों से माफ़ी चाहना, बंदों को जाकर बोलना कि भाई मैं तुम्हारी गीबत किया, मुझे माफ़ कर दो, या मैंने तुम्हारा माल चुरा लिया, मुझे माफ़ कर दो। अगर वो कहे नहीं नहीं माल दोगे तो माफ़ करूँगा, ला के माल देना पड़ेगा जब वो माफ़ करेंगे। तो 4 शर्तें आपको समझ में आ गई तौबे की। पहली शर्त गुनाह छोड़ना, दूसरी शर्त गुनाह पर शर्मिंदा होना, तीसरी शर्त अल्लाह से आहद करना कि आइंदा मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। और अगर बंदों के ताल्लुक़ से कोई गुनाह किया है तो इन 3 शर्तों के अलावा चौथी शर्त भी है कि बंदों का हक़ अदा करके फिर अल्लाह से माफ़ी चाहना। ये 4 शर्तें हुई, इनमें से कोई भी एक शर्त ना पाई जाए तो अल्लाह के यहाँ तौबा कबूल नहीं होती। और ये भी जानना चाहिए तौबा फ़ौरन करना, ये नहीं कि साहब ढील देते रहे, मौत आ गई अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, इसलिए इसका ख्याल हमको करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि अक्तर मिन 70 मर्रतन फिल यौम,
क्या फरमाते अल्लाह के रसूल, लोगों अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। मैं एक दिन में अल्लाह से 70 बार से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ अल्लाह कहता है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, पहले जो किए अब जो करेंगे और आइंदा भी करेंगे, तुम्हारी नेकी का बदला ये है, हमने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिया। अल्लाह के जब गुनाह इतने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम, कोई गुनाह नहीं करते, छोटी मोटी कोई गलती होती गुनाह नहीं करते, लेकिन आपका अल्लाह से आपके दिल में अल्लाह का डर इतना होता कि 70 मरतबे से ज़्यादा एक दिन में तौबा इस्तिग़फ़ार करते। 70 का लफ्ज़ ज़्यादा के लिए बोला जाता, यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहते। हमेशा एक एक मजलिस में कभी कभी अल्लाह के रसूल 100 मरतबे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते। इससे मालूम हुआ कि हम इतने बड़े गुनहगार, सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम माफ़ी नहीं चाहें अल्लाह से, तौबा नहीं करें तो फिर अल्लाह हम पर कैसे रहम करेगा। इसलिए हमको चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहें। फिर दूसरी बात हमको यह समझना चाहिए, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। वो रिवायत ऐसी है कि अल्लाह ताला शाम में रात में हाथ फैलाता है, आओ आज दिन से सुबह से अब तक कितने गुनाह करे, आओ माफ़ी चाहो, मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ। फिर रात में यह सुबह में फिर अल्लाह हाथ फैलाता है, मेरे बंदो आओ, रात में क्या क्या गुनाह करे मुझसे माफ़ी चाहो, मैं तुम सबको माफ़ कर देता हूँ। ये अल्लाह के हक़ में जो हुआ वो, बंदों के हक़ में वो नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी हदीस है, अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है। गुनाह करते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देता है। अगर ऐसा कर दे अल्लाह कि गुनाह करेंगे तो माफ़ नहीं करेंगे, तो कितने दिन रहते हम ज़मीन में, शायद आते बालिग होते 1-2 घंटे मर जाते, अल्लाह सज़ा देता और हमको उस सज़ा से मौत आ जाती, अब सीधा जहन्नम को जाते। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत आती है, वो रिवायत ऐसी है, बंदा जब तौबा करता है अल्लाह से, अल्लाह को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। गुनाह करे, गुनाह करके अल्लाह के सामने हाजिर हो गए, अल्लाह इतना बड़ा गुनाह हो गया ना, नमाज छोड़ दिया ना, रोज़ा छोड़ दिया ना, ऐसे कोई भी गुनाह, अल्लाह को बहुत खुशी होती है इस बंदे के तौबे से। उसकी मिसाल दे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, एक आदमी सफ़र पर निकला, ऊँटनी पर बैठ के निकला, ऊँट पर बैठ के निकला, खाने पीने का सब सामान ऊँटनी पे रखा है। चलते चलते थक गया तो सोचा कि साहब ज़रा ये दरख्त के नीचे आराम कर ले। फिर उसके बाद उठ के सफ़र जारी रखें। नींद लग गई, सो गया। उठ के देखा तो ऊँट पता नहीं कहाँ चला गया। तलाश करते 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 थक गया, ना पानी है ना खाना है, सब ऊँट के ऊपर है ना। अब उसी झाड़ के नीचे आके लेट गया, अब खाना भी नहीं पानी भी नहीं, मरना है ना, चलो इसी झाड़ के नीचे मर जाएंगे। 2 मिनट नींद लगी, उठकर देखा तो ऊँट नहीं है, वहाँ ऊँट है, पानी खाना सब है। कितनी खुशी होगी उसको, जान जाकर जान आई ना। इतनी खुशी होगी कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तूने मेरी ऊपर मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की। अब कैसा दुआ करता, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका,
اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں. الٹا بولتا. خوشی میں آدمی عام طور پر کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح غم میں بھی کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ سے کہتا اللہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہوں. الٹا بول دیا خوشی میں. تو اتنی خوشی ہوئی نا اس بندے کو اونٹنی پا کر، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، گنہگار بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، ہاں سکرات میں جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول نہیں کرتا. آپ سوچ کر دیکھیے، جب تک صحت مند ہیں، تندرست ہیں، سکرات سے پہلے اچھے ہیں، توبہ کرنا، ورنہ پھر اللہ معاف نہیں کرے گا. قیامت میں جا کے سارے بندوں کا ادا کرتے کرتے تمہارے نیکی کے دفتر ختم ہو جائیں گے، گناہ باقی رہیں گے. وہاں توبہ بھی کرنا چاہو، معافی چاہنا چاہو، وہاں ہم نہیں معاف کریں گے. لہٰذا توبہ کتنی پسند ہے اللہ کو. تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ سکرات کے عالم میں نہ چلا جائے. آپ اندازہ کریں کتنی زیادہ یہ حدیث ہے، کیسی پیاری حدیث ہے. ایک واقعہ اور بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے. کہا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت زیادہ غصہ کرنے والا، پاور والا. کیا بھی بات بھی تلوار لے کے مار دیتا، قتل کر دیتا. قتل کیا 90 پر 9 آدمی کو قتل کیا. اب اس کا ضمیر جاگا، دل میں احساس ہوا اللہ اتنے لوگوں کو میں قتل کیا، میری توبہ قبول ہوگی کیا؟ اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ ایک عالم صاحب سے فتویٰ پوچھا، بھائی میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، 100 آدمی کو قتل کر دیا، 90 پر 9 آدمی کو، اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ کہا دیکھو فلاں بستی میں ایک بڑے آدمی ہے مولانا صاحب، یعنی پوپ صاحب، ان سے جا کر تم بولو، وہ تم کو بولیں گے کیا کرنا ہے. گیا بیچارہ، پتہ نہیں کتنی دور تھا وہ چرچ، جا کے ان کو بولا پوپ کو ایسا میں نے 90 پر 9 آدمی کو قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے توبے کی کوئی گنجائش ہے؟ اور وہ بھی پوپ جو تھے یا تھا وہ بھی ذرا غصے میں آ کر بولے اچھا اتنے لوگوں کو قتل کیے، تمہاری توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. اب اس کو غصہ آ کے پوپ کو بھی قتل کر دیا. اب پورے 100 ہو گئے. اب پھر اس کے دل کو اندر ایک بات پیدا ہوئی، یا اللہ میں کیا کروں، 100 ہو گئے. لوگوں سے پوچھا بھئی میرے لیے کوئی توبہ ہے کیا؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں توبہ ہے، تم فلاں پوپ کے پاس جاؤ، اس وقت وہ دنیا کے بڑے پوپ ہیں، ان سے جا کر اپنا مسئلہ بیان کرو. گیا بیچارہ، پتہ نہیں کتنی دور جانا پڑا. گیا، جا کے پوپ سے کہا اس طرح میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تمہارے لیے ضرور توبہ ہے، لیکن ایسا کرو جس بستی میں تم ہو وہ بستی ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں تم قتل کر دیتے ہو، اور اس بستی میں رہ کر تم جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے ہو. اب تمہاری توبے کے لیے ضروری ہے نیک لوگوں کی بستی میں جا کے وہیں رہ جاؤ، اور وہ جو کچھ نیک بندے اللہ کی عبادت کرتے اس عبادت میں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی عبادت کرو.
کہا فلاں بستی کو چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں بستی میں۔ اب یہ آدمی خوش ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اب گیا اس بستی کو، جا رہا ہے، بیچ راستے میں پہنچا تو موت آ گئی، مر گیا۔ اب بہت اس کو پریشانی ہوئی، مر گیا۔ اور موت کے وقت 2 فرشتے آئے، یعنی 2 گروپ آئے فرشتوں کے، 3 4 حصے آئے۔ کچھ فرشتوں نے کہا یہ قاتل بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، یہ اس کی روح ہم نکال کر لے جائیں گے، یہ اس کی روح گندا ہے۔ نیکی کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ بندہ پہلے تھا گندا، لیکن ابھی تو توبہ کر لیا ہے، اس لیے ہم اس کی روح کو نکالیں گے۔ خوشبو کا وہ ریشم کا رومال لائے ہیں، نہیں ہم نکالیں گے۔ آپ سمجھیے کہ صاحب 1 منٹ 2 منٹ کچھ بھی تکرار ہوئی، ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا ایک انسان کی شکل میں، اور فرشتے کو معلوم نہیں کہ فرشتہ ہے۔ آ کر پوچھے کیا تم لوگوں کا جھگڑا ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ گنہگار بندہ ہے، زندگی بھر میں اس نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، اس کی روح گندا ہے، ہم اس کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، 100 آدمی کو قتل کیا مگر توبہ کر لیا، اور توبہ کر کے اللہ سے معافی چاہ لیا، اس کی روح پاک ہے، لہٰذا ہم ریشم کے رومال میں اس کی روح کو نکال کر لے جائیں گے۔ یہی ہم لوگوں میں تکرار ہے۔ اس فرشتے نے جو آدمی کی شکل میں تھا کہا رے اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ جس نیک لوگوں کی بستی کو جانا تھا اور جہاں سے نکلا تھا، دونوں کو ناپ کر دیکھو۔ اگر بستی دور ہے، جہاں سے نکلا وہ نزدیک ہے، اس کی روح خراب، یہ غلط آدمی۔ یہ جو بری روح نکالنے والے فرشتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو ہی روح نکالے۔ اور اگر یہ بندہ جس زمین سے نکلا جہاں نیک لوگ تھے، ان زمین کو پہنچنے کے لیے آگے بڑھ گیا، یعنی آدھے راستے میں نہ اس کی جان گئی، لہٰذا تم ناپو، جس زمین سے وہ قریب ہے اس کی توبہ قبول اور اس کا کام فنش۔ یہ فرشتے نے بول دیا۔ اب ناپو دونوں زمین۔ اب یہ بندہ جب مرنے لگا، نیچے گر پڑا، سینے کے بل آگے بڑھا۔ اب دونوں فرشتے زمین کو ناپتے، تو جہاں سے نکلا تھا وہاں تک سمجھو کہ سب 20 کلومیٹر تھا، جہاں جانا ہے وہ 20 کلومیٹر ہے، لیکن یہ کیا سینے سے ذرا ہے نا، وہ 20 کلومیٹر کے ساتھ 1 بالشت زیادہ ہو گیا، یعنی توبے کی زمین کی طرف چلا گیا۔ اب نیک لوگوں نے کہا فرشتوں نے، ہم اس کی جان نکال کے لے جائیں گے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ توبے کے تعلق سے کتنی حدیثیں، کتنی آیتیں، کتنے بیانات ہیں۔ چونکہ توبہ ذرا لمبا مضمون ہے، اس لیے کل بھی ہم توبے کو متعلق اور 2-3 واقعات بھی ذکر کریں گے اور توبے کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ آپ سننے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اس بیماری کرونا وائرس کو دور کرے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے عشرے سے زیادہ دوسرے عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور توبے کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول کرے۔ توبے کی جو شرطیں اللہ تعالیٰ وہ سب پوری کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ یہ ایک چیز جو ہے کسی کو بد دعا کرنا یہ بھی ہے کہ سب کوئی ظالم ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، ہم بول سکتے اللہ اس ظالم کو سزا دے اللہ۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ اس آدمی کو نیک توفیق دے اللہ، تاکہ ظلم کو چھوڑ دے۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان بد دعا نہ کریں ان حاکموں کو یا پولیس والوں کو یا فلاں کو بد دعا نہ کریں، بلکہ یہ کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے اللہ،
ان کو توبہ ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ. اللہ ان کے دل میں ہماری ہمدردی پیدا کر اللہ. دعا کیجیے. اللہ کے رسول بھی تو دعا کیے تھا نا, اللہ یہ ابو جہل ہے, یہ عمر ہیں, ان میں سے جو تجھے پیارا ہوا اس کو اسلام کی توفیق دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق ہو گئی. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ بد دعا نہ کر کے دعا ہی کرتے رہیں تاکہ اس کا زیادہ فائدہ ہو. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب شروع ہوتا ہے سوال جواب کا سیشن. اس میں پہلی بات یہ ہے, کیا تراویح طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں؟ 3, 5 وغیرہ. یہ وطر ہی ہے, تراویح نہیں ہے. آپ وطر لکھیں, وطر تراویح بولے نا, تراویح نہیں ہے, یہ وطر بولتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی کرے ہیں, ہو سکتا ہے کہ تراویح یا تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھے ہوں, اور وطر کی نماز کتنی پڑھے؟ 5, 7, 9. ارے اگر 5 تک پڑھے تو تشہد نہیں, پڑھتے 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 5 رکعت ہونے کے بعد وطر کی تشہد کے بیٹھنا اور صاحب سلام پھیرنا دعا پڑھ کے. اگر 7 رکعت پڑھتے ہیں, 6 رکعت پڑھ کے تشہد کو بیٹھنا, پھر اٹھ کے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا تشہد کو بیٹھ کے دعا پڑھ کے. اسی طرح 9 رکعت پڑھنا ہے تو 8 رکعت کے بعد تشہد کو بیٹھنا, یہ پہلا تشہد. پھر اس کے بعد 9 رکعت پوری کر کے دوسرا تشہد, دعا کے بعد سلام پھیرنا. تو 5 رکعت تک ایک ہی تشہد جائز ہے. وطر اس طرح بھی کبھی پڑھیں تو جائز ہے. تہجد 2 رکعت پڑھ لیے بس ہو گیا. اب وطر پڑھتے ہیں 9 رکعت, دیکھیے کتنا بڑا ہو گیا فرق. یہ 2 رکعت, یہ 9 رکعت ملا کے 11 رکعت ہو جاتی. کبھی 5 بھی پڑھ سکتے, 4 وطر پڑھے, 5 جو ہے وہ 4 تراویح پڑھے یا تہجد پڑھے, اور سمجھے کہ 5 رکعت وطر پڑھ لیے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا ہم کتوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ کتا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا. ایک آدمی کو راستے میں بہت پیاس لگی, پانی تلاش کیا تو ایک کنواں ملا, باوڑی جس کو بولتے کنواں ملا. یہ آدمی کنویں میں اتر کے جا کے پانی پی کے اوپر آیا, دیکھا کہ کتا ہے زمین کو چاٹ رہا ہے, جو گیلی زمین ہے اس کو چاٹ رہا ہے. اس کو بڑا رحم آیا, اللہ مجھے پیاس لگی تو میں جا کے پانی پی لیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا کتا. دوبارہ زمین کنویں میں اتر کے اپنے بوٹ میں پانی بھر کے اٹھا کے لا کے کتے کو پلایا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول کتے کو پانی پلائے تو بھی ثواب ہے کیا اللہ کے رسول؟ ہاں جی, جو بھی جاندار ہے اس کو پانی پلائیں, کھانا کھلائیں تو ثواب ملے گا. اس لیے کتوں کو بھی مت ماریے, بلیوں کو بھی مت ماریے, اور اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی مت ماریے. ہاں کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے, کبوتر ہے, فاختہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, شکار کیجئے اس کو, کوئی بات نہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کتے کو باندھ کے بھوکا رکھ کے, بلی کو باندھ کے بھوکا رکھ کے تڑپانے چھوڑیں, مر جائیں. اس میں تو ایک عورت جہنم کو چلے گی ایسا کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ہر جاندار کو کھلانے پلانے میں ثواب ہے, لیکن اس میں کیا کیا نہیں ہے. ایک سانپ نہیں ہے, اور ایک وہ ہے کالا کتا نہیں ہے, اور ایک ہے چیل, اور ایک ہے چوہا, اور ایک ہے کالا کوا. یہ 5 چیزیں انسان کو تکلیف دینے والی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جہاں بھی ان کو پاؤ مارو,
छोड़ना नहीं इनको, ये 5 चीज़ें। तो कुत्ता, काला कुत्ता, वो एक ख़ास किस्म का कुत्ता, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, लेकिन बाद में अल्लाह ने कुत्ते को निकाल दिया, कहा कि नहीं कुत्ते को मत मारो जी। तीसरा सवाल है, सफ़र के दौरान और अगर मस्जिद ना मिले तो क्या हम फ़र्ज़ नमाज गाड़ी में अदा कर सकते हैं? बिल्कुल आप गाड़ी में अदा कर सकते हैं, खड़े खड़े नमाज़ पढ़ सकते हैं, बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ट्रेन में देख के आप बैठने की जगह बैठ गए और सामने कुछ भी नहीं है, यह है कि सामने ही सीट है लेकिन उसका चेहरा हमारी तरफ नहीं है, सिंगल रो में जो सीट बनाए वो, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं ना ट्रेन में। खड़े होकर करें, रुको, बैठ कर ज़रा झुकना, उसके बाद सजदा ज़्यादा झुकना, ऐसा करना, इसलिए कि नमाज का वक्त चले गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। अब नमाज का वक्त सफ़र में दो नमाज का एक वक्त, ज़ोहर की नमाज से लेकर मगरिब तक का एक वक्त, ज़ोहर भी पढ़ सकते, असर भी पढ़ सकते। मगरिब से लेकर रात के 12 बजे तक 2 नमाज, लेकिन एक नमाज का वक्त वो, तो लिहाजा मगरिब पढ़ते ही इशा पे पढ़ ले सकते, उसी तरह ज़ोहर पढ़ते ही असर भी पढ़ ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी में खड़े खड़े आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। इमरान बिन हुसैन की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सल्ली काइमन, खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, खड़े होने की ताकत नहीं या सूरत नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो। बैठ के भी नमाज़ पढ़ने की ताकत क़ुव्वत नहीं है तो लेट कर नमाज़ पढ़ो। लेट कर भी पढ़ना मुश्किल है तो आँखों के इशारों से नमाज़ पढ़ो। तो इसी तरह ट्रेन हो, बस हो, आप अगर सफ़र में हैं तो ये इतना लंबा वक्त है, यूँ समझे कि आज के हिसाब से लेके सुबह 5:45 से लेकर असर तक, 5:45 से लेकर कब तक, 3:20 तक, कितना लंबा टाइम है देखिए। ये टाइम है, अगर बस या गाड़ी कुछ भी है उस वक्त आपको बस्ती पहुंचाती है तो बस्ती में जाकर नमाज़ पढ़िए, वरना फिर खड़े खड़े नमाज़ पढ़ना चाहिए। दोनों नमाज का टाइम जो एक हो जाता है वो नहीं गुज़रना, उसमें ज़रा नमाज आपको ज़रूर पढ़ना। क्या औरतें नमाज निक़ाब पहनकर पढ़ेंगी? अच्छा, औरतें निक़ाब पहनने का ज़िक्र तो है नहीं, अलबत्ता जो उनके वो होती है ओढ़नी, उसको नीचे कर लेंगी, नीचे करके वो नमाज़ पढ़ेंगी और सजदे में जाएंगे तो कोई बात नहीं कपड़े के ऊपर। अगर निक़ाब पहन के नमाज़ पढ़ती हैं तो भी जायज़ है। सजदा कैसे करेंगी? सजदा करेंगी कपड़े के ऊपर, इसलिए कि ज़मीन पर सजदा करना, ज़मीन के ऊपर हसीर चटाई रही तो भी सजदा करते, कालीन रही तो भी सजदा करते ना। वैसे ही निक़ाब पहन के भी औरत नमाज़ पढ़ती है तो कोई बात नहीं, कपड़े के ऊपर जो निक़ाब का कपड़ा है सजदा करेगी। और अगर ओढ़नी अगर नीचे तक खींच ली है वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी वजह से भी चेहरा छुपा कर पड़ेगी, लेकिन सजदे की आसानी उसको हो जाएगी। क्या औरत अपने शौहर से अलग घर जीने का मुतालबा कर सकती है? गैर महरम सब घर में रहते हैं। ये औरतों का सवाल आता है। असल में जॉइंट फैमिली की तरह एक ही घर में 3 बहू 3 फलां भाई रहते हैं, या 3 बहू हैं और 3 लड़के हैं एक माँ के। सबको माँ चाहती है मेरे घर में ही रहना, अलग घर में नहीं जाना। अब जो एक औरत होगी ज़रा दीनदार, वो अपने वो समझिए कि उनके सामने जेठ या देवर के सामने नहीं निकलेगी। वो कहेगी कि मैं कैसे निकलूं उनके सामने। अब उनसे हम ये भी नहीं कह सकते बुर्ख़ा पहन कर निकलो। वो कहेगी कि बुर्ख़ा पहन कर निकलूँगी तो बर्तन धोना है, खाना पकाना है, कैसे हो सकता है। इसलिए कोई औरत ये कह सकती है कि देखो यहाँ पर्दे का एहतिमाम नहीं है, लिहाजा मुझे ऐसे घर में रखो
کہ جہاں ہم لوگ اکیلے رہیں گے، یہ تمہارا گھر بہت عمدہ ہے لیکن مجھے جھوپڑی میں رکھو، لیکن الگ رکھو۔ تو عورت جو ہے اپنے شوہر سے ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک دوسری بات آتی ہے، وہ بات ایسی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں نہیں جانا، بیوی کہتی ہے جانا۔ اب کس کی بات ماننا؟ ماں باپ کی بات ماننا کہ نہیں بیوی کی بات ماننا؟ دونوں کی بات ماننا۔ بیوی کو الگ گھر میں رکھنا اور ماں کے ساتھ لڑکا بار بار آنا، ان کو دیکھنا، خیریت دریافت کرنا، یہ دونوں کرے۔ بیوی کو الگ گھر میں رکھ دیا اور ماں جو کہتی تھی کہ میرے ساتھ رہنا، جب جب موقع ملتا آپ ماں کے پاس جا کر رہ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنا، ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا عورت نماز پڑھتے وقت پیر کا چھپانا ضروری ہے؟ ساکس پہن کر پڑھنا ہے؟ ہاں، پیر کا اوپر کیسا چھپنا ہے، اس لیے کہ جو حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا عورت ایک لمبی قمیص پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ سر میں ہے اس کی قمیص، لمبی قمیص کیا بھی نہیں ہے، بیچ میں وہ سمجھے سروال بھی نہیں ہے، چڈی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں پڑھ سکتی ہے۔ یہ جو لمبا کرتا ہے اس کے قدم کے اوپر کیسے کو ڈھانک لینا، اس لیے اتنا لمبا ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت ہمارا ڈریس کہ پیر بھی چھپ جائیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے، اس کا خیال کیجئے۔ اگر ساکس پہن کے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جو کچھ آپ کا ڈریس ہے اسی کو ذرا لمبا کھینچ لیجئے، یا نماز کے لیے کوئی ایک بڑی میکسی رکھ لیجئے، وہ پہن کے نماز پڑھ لیجئے، ہو گیا۔ آسان ہے نا؟ نماز کے لیے ایک الگ کرتا رکھے لمبا، وہ پہنے تو آپ کا پیر چھپ جاتا ہے، ساکس نہیں تو بھی چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انڈیا کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، کیا ہم کناڈا ہجرت کر سکتے ہیں یا یہیں رہ کر اللہ سے دعا کرتے رہیں؟ اللہ نے آپ کو لکھا کناڈا جانا تو دعا نہیں کرے تو بھی چلے جائیں گے، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے دعا کرے تو بھی نہیں جائیں گے، اس کا خیال کیجئے۔ یہ دین کے واسطے ملک چھوڑنا جائز ہے، نوکری کے واسطے بھی ملک چھوڑنا جائز ہے، لیکن کسی کا حق نہیں چھیننا۔ جیسے بہت سارے لوگ دبئی سعودی چلے جاتے، بیوی کا حق چھین لیتے، بیوی اکیلی انڈیا میں پڑے رہتے 2-3 سال تک، اور کمانے کے لیے آپ چلے گئے سعودی کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ یہیں رہ کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا حال خراب ہے تو دوسرے ملک کا حال اچھا نہیں ہے، وہاں بھی ایسی ہے، ہر جگہ اکنامک کا بھی پرابلم ہو گیا اور کرونا وائرس کا بھی پرابلم ہو گیا، اور اب تو کینیڈا امریکہ وغیرہ جتنے مائیگرنٹس ہیں، جتنے باہر سے آ کے ان کے ملک میں نوکری کر رہے ہیں، ان سب کو نکالنے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں 2 کروڑ جاب ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ باہر سے آ کر رہے ہیں ان کا جاب ختم ہو جائے گا، امریکن اس جاب کو سنبھال لیں گے، ایسا ہے۔ ایک بیوہ ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کی کمائی سے گھر چلتا ہے اور ان کی شادی کے لیے زیور ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا، ایک بیوہ ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کی کمائی سے گھر چلتا ہے اور ان کی شادی کے لیے زیور ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کے زیور کے لیے آپ زکوٰۃ سے پیسہ دے سکتے۔ عورت ہے 20 سال 21 سال ہو گئی، رشتہ نہیں آتا ہے، کپڑے کے پیسے نہیں ہیں، زیور کے پیسے نہیں ہیں، آپ کیا کیے کپڑے زیور کے واسطے دے دیے،
20,000 25,000 زکوٰۃ اٹھا کے اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو جائز ہے۔ سعودی عرب میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ لڑکوں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتے۔ کوئی بھی آ کر بولتا ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ ہے وہ ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر کو پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو فوراً 50,000 ریال 20,000 ریال 10,000 ریال وہ دیتے زکوٰۃ کا پیسہ لے کے۔ تو ہمارے یہاں تو الٹا ہے نا، لڑکے کی شادی ہو جاتی، لڑکی کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا دے سکتے ہیں اس لڑکی کو۔ اب اس لڑکی کے لیے زیور بنا کے رکھے ہیں، تو لڑکی کا زیور اگر 85 گرام سے 85 گرام سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، تم کو دینا پڑے گا، تم جو ہے دوسروں کو دیں گے زکوٰۃ، اس کا بھی خیال کیجئے۔ اذان کے وقت بات کر سکتے ہیں کیا؟ بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب دیتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے رہتے، اذان ہوتی ہے قرآن بن کر رکھ دیتے، نہیں، قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھنے کے بعد اذان کا جواب دے کے دعا کیجئے، ٹھیک۔ اسی طرح اذان کے درمیان کوئی بھی ضروری بات ہے، بات کیجئے، پھر اذان کا جواب بھی دیتے رہیے۔ اگر دیر تک بات کرے، اذان ختم ہو گئی، تو اب آپ کو چاہیے کہ صاحب اذان کا جواب دے کر، پوری اذان کا جواب دے کر دعا کریں گے، یہ جائز ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ملک سے اور ساری دنیا سے کرونا وائرس ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر رحمت کی بارش برسائے۔ ہمارا پہلا عشرہ پورا ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اللہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو توفیق دے نیکی کرنے کی، صدقات اور نماز، تلاوت، تراویح سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔